خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو پاسٹر تحسین گل خان کا اور شکانہ خان کا سلام۔ میرا تعلق یسوع مسیح منسٹری سے ہے اور اس خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے کرسمس اور میں۔ آپ نے کچھ سال پہلے میری ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں میں نے اپنی ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کس طریقے سے دنیا میں، چونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ 25 دسمبر مسیح کی پیدائش کا اصل دن نہیں ہے، اور اس والے سے میں نے جو اپنی فائنڈنگز آپ کے سامنے رکھی اور آپ کے ساتھ شیئر کی کہ کس طریقے سے اگر ہم بائبل میں سے کاؤنٹ کریں تو مسیح کی پیدائش کا دن جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی ہمیں سپٹمبر میں یا اکتوبر میں نظر آتا ہے۔ آن دی ادر سائڈ ساتھ میں ایک اور ریسرچ بھی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس سے پہلے کہ مسیح کی پیدائش ہوتی ہم بابلی یا رومی کلچر کو دیکھتے ہیں تو 25 دسمبر کا جو دن ہے وہ کس طرح مختلف دیوتاؤں کے ساتھ منسوب کیا جاتا رہا ہے۔ چند سال تک جو ہے وہ اس چیز کو میں نے بڑا ایکٹیولی آپ کے سامنے شیئر بھی کیا، آپ کے ساتھ آپ دیکھتے ہوں گے مختلف طریقوں کے ساتھ، اور مختلف اور چیزوں کو بھی پروموٹ ہم کرتے رہے۔ لیکن بہت ساری ریسرچ، بہت سارے دھیان کے ساتھ اور دھیان کے بعد اور بہت سارے چیزوں پر غور کرنے کے بعد بہت سارے نتائج اخذ کیے ہیں میں نے، جو آج میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری جو کلیسیا ہے اس میں کرسمس کی سیلیبریشن ہو رہی تھی، یا میں مختلف اس وقت امریکہ کے چرچز میں جا رہا ہوں، اور ڈیلس جو کہ ٹیکسس کا شہر ہے امریکہ میں، وہاں پر موجود ہوں، اور لاسٹ سنڈے وہاں پر کرسمس کی سیلیبریشنز ہی ہو رہی تھی، کیونکہ تھرو آؤٹ دسمبر میں کرسمس کے والے سے سیلیبریشن ہے، لیکن آئی واز پارٹ آف ان عبادات کا، ان میٹنگز کے اندر، اور وداؤٹ اینی ڈسٹنکشن۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے میرے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں اور بہت ساری ایسی باتیں جو کہ شاید میرے ذہن میں بھی نہیں ہیں، نامناسب طور پر میرے بارے میں پھیلائیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک مختلف کلیریفیکیشن رکھی جائیں۔ جیسا میں نے ریسرچ کی اور میں نے چند سال پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کس طریقے سے اگر ہم لوکا کی انجیل میں جائیں اور کاؤنٹ کریں، اور سپٹمبر کے والے سے، عید خیام کے والے سے، اور بائبل کی جو عیدیں ہیں بنی اسرائیل کو جو دی گئی تھیں پرانے عہد نامہ میں، ان کے والے سے جو کنیکشن ہے نبوتی کلام، وہ شیئر کیا۔ ساتھ میں یہ بھی شیئر کیا کہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق مسیح کی پیدائش کے ساتھ نہیں ہے، لیکن وہ رسومات جو ہیں وہ آج کلیسیاؤں کا حصہ ہیں، جیسے کرسمس ٹری، سینٹا کلاز وغیرہ۔ ریسنٹلی پھر میں نے ایک اور ریسرچ دیکھی جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ گوگل پہ جائیں یا یوٹیوب پہ جا کر وہ ریسرچ دیکھیں۔ ریبائی جوناتھن کان جو ہیں انہوں نے ایک ریسرچ کی، انہوں نے اس بارے میں یعنی کہ اپنے حقائق کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی، اور کی بھی، کہ مسیح خداوند کی پیدائش جو ہے وہ ایکچوئل میں سپٹمبر میں نہیں بلکہ مارچ میں، وہ کہتے ہیں کہ عید فصح کے موقع پر وہ پیدائش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ان کے اپنے آرگیومنٹس اس میں ہیں جو کہ دے ساؤنڈ ویری مچ ویلڈ، کیونکہ وہ خود ایک ریبائی ہیں اور انہوں نے اس چیز کے اوپر کافی زیادہ ریسرچ کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بھائی جنہوں نے ایکچولی میری ویڈیو کے جواب میں اپنی ریسرچ شیئر کی تھی، اور وہ بھائی ضیاء المسیح ہیں جو کہ میرے لیے بڑے ریسپیکٹڈ ہیں۔ انہوں نے اپنی ریسرچ میں یہ چیز ثابت کی کہ کس طریقے سے جو مسیح کی پیدائش کا اصل دن ہے یا اصل مہینہ ہے وہ دسمبر، اور 25 دسمبر وغیرہ یہ سب کچھ اس کے مطابق بنتا ہے۔ آبویسلی انہوں نے اپنی ریسرچ میں مختلف ہسٹوریکل فیکٹس کو، ہسٹوریکل باتوں کو بھی ساتھ میں ایڈ کیا جو کہ چرچ فادرز نے اس وقت کنسیڈر کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی کلیسیا جو ہے وہ 25 دسمبر کو مسیح کی پیدائش کی عید مناتے ہیں، اور ساتھ میں پھر ہم اور بھی جب ریسرچ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے چرچز بھی ہیں جیسے ایسٹرن آرتھوڈکس یا رشین آرتھوڈکس، یا پھر مختلف آرتھوڈکس جو چرچز ہیں میڈل ایسٹ سے، یا کاپٹک چرچز وغیرہ، وہ مختلف اور دنوں پر مسیح کی پیدائش کو مناتے ہیں، جیسے جنوری کے پہلے ویک میں بھی منایا جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں اس کو مئی میں سیلیبریٹ کرتے ہیں کچھ کلیسیاں۔ تو میں نے اس چیز پہ پھر بڑا غور و خوض کیا، اور جب میں نے اس پہ بڑا غور کیا تو مجھے ریئلائزیشن جو مجھے ہوئی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مختلف لوگ مختلف کنکلوژنس پر آتے ہیں، تو کیا ہم جو ہے وہ کسی ایک چیز کو ریجڈلی اگر ہم پکڑ کے بیٹھیں تو کیا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو
جو چیز میں نے اس معاملے میں اپنے حوالے سے جس پر غور کیا وہ یہ تھا کہ جب ہم ایموشنز کو فیکچول سٹف سے جدا کریں، جب حقائق کو جذبات سے جدا کریں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک غلطی اس کو کہہ لیں یا کنفیشن اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں اس چیز کے بارے میں کرتا ہوں اور جو میں دیکھتا ہوں کہ فرسٹ آف آل آئی اینڈ سم آف مائی ٹیم ممبرس دے وینٹ ٹو فار، ہم بہت زیادہ فار چلے گئے اس معاملے میں، بہت ایموشنلی اس چیز کو لیا اور بہت زیادہ اس چیز کو ایموشنلی جو ہے ہم ریگریسو فالو بھی کرتے رہے، اور اتنا فار چلے گئے کہ گزشتہ چند سالوں سے جب بھی کرسمس کا ٹائم آتا تھا، جب بھی کرسمس کا موقع آتا تھا اسپیشلی دسمبر میں، تو ہم اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ لاک کر لیتے تھے۔ جو ایسے دوست بہن بھائی جو ہیں وہ جو ہمارے فیملی میں تھے یا ارد گرد تھے یا کلیسیائیں تھیں، ان سے ہم نہیں ملتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مثلاً کہ نہ ہی کسی سے انٹریکشن اور نہ کوئی ملے گا، نہ کسی کے ساتھ بات ہوگی، نہ کوئی کسی کو ہم وش کریں گے اور نہ ہی کوئی ہمیں وش کرے، اور ایک فنڈامنٹلسٹ سوچ، ایک ریڈیکل سوچ جو ہے وہ گھر کرنا شروع ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جب آپ اس طرح کی سوچ کے حامل ہو جاتے ہیں، اس کے 2 یا 3 نتائج نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ مین اسٹریم جو کمیونٹی ہے اس سے کٹ کے رہ جاتے ہیں، دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ فیکچول نہیں رہتے، آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں، تیسرا یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسپرچل پرائڈ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر گرداننا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیزیں بخوبی دیکھی گئیں۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس ٹیم میں جو کہ میرے ساتھ تھیں اس زمانے میں، ان میں سے ایک بھی شخص اب میرے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام باتیں جو تھیں بخوبی نظر آنا شروع ہو گئیں، اور یہ خداوند کی مرضی تھی۔ میں اس بارے میں کہتا ہوں کہ کس طریقے سے جب میں نے اپنے خیالات کو تھوڑا تبدیل کیا اور کس طریقے سے میں نے اپنی اس اپروچ کو چیک کیا اور اس اپروچ کو دیکھا اور اس کو کھنگالا، تو جو ریئلائزیشنز ہوئیں، اور پھر کس طریقے سے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے پسند نہیں کیا کہ وہ میرے ساتھ رہیں، وچ از فائن، اگین ایوری بڈی ہیز دیئر اون چوائس، ایوری بڈی ہیز دیئر اون ڈیسیجن میکنگ پاور۔ خدا نے ہر ایک کو عقل فہم عطا کی ہے، اور میں خیر خواہ ہوں ہر ایک کا جو کہ اپنی سوچ کے ساتھ چلتا ہے، خدا ان کو برکت دے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا ہمیں کرسمس منانا چاہیے؟ اس سے پہلے سوال یہ آتا ہے کیا ہمیں مسیح کی پیدائش کو منانا چاہیے؟ بہت سارے ایسے فرقے ہیں اسپیشلی جو مسیحیانک اس طرح کے لوگ، وہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بائبل میں کہاں پہ مسیح کی پیدائش کو منایا گیا، اور کیا شاگردوں نے اعمال کی کتاب میں یہ سب کچھ کیا؟ تو بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب میں ایسا کوئی انسٹنس نظر نہیں آتا یا ایسی کوئی واقعہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آن دی ادر سائڈ اعمال کی کتاب میں ہمیں جو اسرائیل کی عیدیں ہیں، جو 7 عیدیں ہیں جو کہ خداوند نے دی تھی، اور خداوند کی وہ عیدیں ہیں جن کے اندر نبوتی پیغام ہے، اس کی بھی سیلیبریشن کو بڑی ایکٹیولی نظر نہیں آتی، بلکہ ایک دو ایسے موقع ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول بجائے اس کے کہ وہ عید پینتیکوس کے موقع پر یروشلم میں ہوتے، جو کہ حکم تھا اس زمانے میں یہودیوں کو یا اسرائیلیوں کو، تو وہ افسس کے علاقہ میں خدمت کر رہے ہیں، اور وہ اس تمام چیز کو جو کہ رسوماتی طور پر واجب تھیں اس زمانے میں یا مسیح سے پہلے کے جو لوگوں پر، وہ اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس میں کیا پیغام ملتا ہے؟ اس طرح تو ہم دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی بات ایکٹیولی ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اعمال کی کتاب جو ہے وہ اس کا مین فوکس جو ہے وہ مسیح کی منادی جو ہو رہی تھی، مسیح کے نام کے کلیسیاؤں کے اندر جو کام ہو رہا تھا اور جو پریکٹسز ہو رہی تھیں، اور کلیسیاؤں کے اندر کس طریقے سے خدا نے کام کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند بڑھا رہا تھا، اور مین یہی فوکس ہے۔ اب کیا سیلیبریشن ہوئی؟ بالکل ہوتی ہے۔ مسیح کی پیدائش کی جو ہے سیلیبریشن، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ پیدائش اکتوبر میں ہو رہی ہے، سپٹمبر میں ہو رہی ہے، دسمبر میں ہو رہی ہے، یا مارچ میں ہو رہی ہے، یا مئی میں ہو رہی ہے، یا جنوری میں ہو رہی ہے، کوئی بھی کسی طریقے سے بھی اگر منا رہا ہے تو کیا سیلیبریٹ کیا گیا؟ یہ سوال ہے۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ بالکل سیلیبریٹ کیا گیا مسیح کی پیدائش کو۔ فرشتوں کی لشکر اور گروہ آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ واقعات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان میں زمین پر سیلیبریشن ہو رہی ہے، اور ہمبل طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، اور چرواہوں کا آنا اور مجوسیوں وغیرہ کا آنا، یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو سیلیبریشن بٹ واز دیر۔ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کلیسیا کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ 25 دسمبر کو جو ہے وہ طے کر لیں، کیونکہ آبویسلی بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر یہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ناپسندیدگی کا اظہار اراؤنڈ یہ ہے کہ یہ تو تموز کی پیدائش کا دن تھا، یا تو یہ تو سورج دیوتا کی پیدائش کا دن ہے، یا تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی بابل کے اندر، روم کے اندر یہ بت پرستی کا تہوار تھا، سیٹرنیلیا تھا، تو یہ کیوں ایسا کیا گیا؟ تو کیا کلیسیا کے پاس یہ رائٹ ہے؟ بالکل ہے رائٹ، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، اس کے اوپر بھی میں نے بہت زیادہ
گہرے سے سوچا ہے، اس کی میرے پاس ایک یا دو اگزامپلس ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل کے پاس رائٹ تھا کہ وہ 7 عیدیں جو ہوا نے دی تھیں اس کے اوپر نئی عیدیں ان کا اجرا کیا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آستر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ عید پوریم کے حوالے سے اجرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ عید جو ہے وہ بنی اسرائیل آج بھی مناتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2012 میں عرش خانہ جب اسرائیل میں تھے تو وہ عید پوریم کے ہی دن تھے اور ہر جگہ پہ سیلیبریشن ہو رہی تھی، آج بھی وہ منائی جاتی ہے۔ کیا خداوند نے اس چیز کو ڈس اپروو کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ خداوند نے اس چیز کو الاؤ کیا کیونکہ بنی اسرائیل کے پاس رائٹ تھا کہ وہ اس چیز کو کر سکتے، کیونکہ اس میں جو سیلیبریشن تھی اس کا تعلق جو تھا وہ ایک ایونٹ کے ساتھ تھا، اور وہ ایونٹ جو تھا وہ آزادی کا ایونٹ تھا، کس طریقے سے خداوند نے ڈیلیور کیا حامان کے منصوبے سے بنی اسرائیل کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عید تجدید کا ذکر ہے جو کہ ہنوکا کی عید کہلاتی ہے، اور یہ مکابیوں کی کتاب جو ہے جو کہ ہماری 66 بکس والے جو بائبل کا ورژن ہے اس میں نہیں ہے، لیکن ہم مکابیوں کی کتاب جو کہ ہسٹوریکل بک ہے کیتھولک ورژن میں موجود ہے، اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اینتیوکس اپیفنس نے جب ہیکل کو اس نے بے حرمت کیا، تو اس کے بعد جب تجدید کی گئی ہیکل کی، تو عید تجدید جس کو ہنوکا کہتے ہیں، جنگ ہو رہی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو اس میں آئل والا جو معجزہ ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرنے کے لیے اور ہیکل کو ری ڈیڈیکیٹ کیا گیا۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی یاد میں بنی اسرائیل کے جو ریبائز تھے یا لیڈرز تھے انہوں نے اس چیز کو مقرر کیا، اور وہ عید بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ہم یوحنا کی انجیل میں اس کا حوالہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسیح بھی جو ہیں وہ انہی عیدوں کی، اسی عید تجدید کی عید، یوحنا کے اگر ہم 7، 8، 9 چیپٹر میں آگے پڑھیں تو وہاں پر ذکر آتا ہے کہ کس طریقے سے مسیح بھی انہی دنوں میں جاڑے کے اندر جو کہ دسمبر کا مہینہ ہے وہاں پر موجود تھے۔ تو اگر ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو کیا کلیسیا کے پاس ایسا رائٹ ہے؟ بالکل، بائبل میں ہمیں کلیئر لکھا گیا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھ ہوگے وہ الاؤ کر دیا جائے گا۔ تو کلیسیا نے اگر 25 دسمبر کو اس چیز کا اجرا کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی سمجھ آتی ہے، وہ سمجھ یہ آتی ہے جو کہ اس وقت بینگ ایموشنلی ڈائریکٹڈ، جو کہ میں اس چیز کو نگیٹ کرتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جی یہ تو سیٹرنیلیا ہے یا یہ تو بت پرستی کا تہوار تھا، اور جو سمجھ یہ آتی ہے وہ یہ تھا کہ اس وقت کے چرچ فادرز نے جو نیو کانورٹس سے، اسپیشلی جو روم سے آئے تھے، ان کو ان کی اس سچویشن کو نگیٹ کرنے کے لیے وہاں پر اس چیز کا اجرا کیا، اور وہ افیکٹو بھی ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس چیز کو ریپلیس کر دیا، کیونکہ اس زمانے کا کلچر یہ تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک کلچر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری، جب اسلام نے فتوحات کی ہیں تو اسلامک فتوحات کے نتیجے میں بہت ساری ایسے جو چرچز تھے، بڑی بڑی بلڈنگز جو چرچ کی بلڈنگز تھیں، ان کو مساجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ اس زمانے کا کلچر تھا، پرانے لوگ جو ہے اس طریقے سے ٹیک اوور کر کے چیزوں کو جو ہے ری برانڈ کر دیتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ترکی میں استنبول میں جو سب سے بڑی مسجد ہے وہ پہلے ایک چرچ ہوا کرتا تھا، لیکن چونکہ جب اسلام پھیل رہا تھا، ان کی قوت تھی، تو انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیحیت جو ہے وہ مذہب کا درجہ اختیار کرتی ہے، اور پورے جو رومی امپائر تھی اس کے اندر ایمان کے طور پر جو ہے ایکسیپٹڈ ہو جاتی ہے اور پرسیکیوشن کا خاتمہ ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو نگیٹ کرنے کے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں اب اپنے دیوتاؤں کو اور ان چیزوں کو یاد نہ کریں، بلکہ وہی تہوار جو ہے اس کو ایسے طریقے سے کر دیا جائے کہ مسیح کی یادگاری ہو، مسیح کی پیدائش کے حوالے سے اس ایونٹ کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ کے دور کے ایونٹ کو یا تجدید یعنی کہ ڈیڈیکیشن کے ایونٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عید کا جو ہے وہ انٹروڈکشن کروایا گیا۔ اسی طریقہ جو سوچ جو نظر آتی ہے چرچ فادرز کی وہ یہ ہے، اور اس کا نتیجہ کامیاب اس لیے ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ آج کے دور میں نے اس چیز کو بڑے کلوزلی آبزرو کیا ہے کہ کسی بھی کلیسیا میں جائیں تو کوئی بھی شخص، میرا نہیں خیال کہ میں کسی ایک شخص کو بھی دیکھا ہو جو اس کے ذہن میں کوئی دیوتا یا کوئی پرانا تہوار یا کوئی پرانی سوچ یا رومی یا بابلی سوچ آتی ہو۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پھر بھی تو چونکہ تہوار تو وہی تھا تو ہم کیوں اپنے آپ کو اٹیچ کریں۔ تو اسپیشلی جو ہمارے جو میسیانک بہن بھائی وہ اس چیز کے لیے بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، لیکن میرا سوال پھر یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو جو بائبل کا کیلنڈر، عبرانی کیلنڈر بہت سارے میسیانک پرنٹ کرواتے ہیں اور پاکستان میں بیچتے بھی ہیں اور اس کو بڑا ریگولرسلی فالو کرنا چاہتے ہیں، اس میں ایک منتھ ہے جس کا نام تموز ہے، تو وہ اس چیز کو کیوں نہیں نگیٹ کر سکے کہ ایسا منتھ جو کہ بابل کے دیوتا کے نام پہ پر کر دیا گیا۔ دیٹ شوز ون تھنگ، ہسٹوریکلی ہم یہ جانتے ہیں کہ بائبل کے کیلنڈر کے جو منتھس تھے ان کے نام جو تھے وہ کھو گئے تھے،
وہ کیونکہ جب اسیری میں چلے گئے یہودا کا قبیلہ یعنی سدرن کنگڈم اور پھر ناردرن کنگڈم بھی، تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ وینش ہو گئیں اور ان کا ریکارڈ نہ رہا. اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلا مہینہ جو کہ بائبل کے مطابق ابیب کہلاتا ہے، لیکن بابلی نام نسان ہے اور وہ نسان بھی چلتا ہے. اسی طرح ایتانیم کا مہینہ جو ہے، جو کہ 7واں مہینہ، اس کو تشری بھی کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ تشری جو ہے وہ بیبلونین نیم ہے، وائس ورسا. تو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو بیبلونین نیمز جو ہیں وہ عبرانی کیلنڈر میں بھی چل رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس کیلنڈر کو آج کے دور میں فالو کرتے ہیں تو وہ پوری دنیا میں فالو کیا جاتا ہے، ارسپیکٹو آف دا فیتھ اور دا کریڈ. اسلام میں ہوں کوئی، یا سکھ ہوں یا ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، پوری دنیا میں جو کیلنڈر فالو کیا جاتا ہے وہ بائبلی کیلنڈر تو نہیں ہے، لیکن جو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ شور مچاتے ہیں وہ 1 جنوری یا 1 فروری کو تنخواہ لینے کے لیے بالکل اپنے آفیسز میں چلے جاتے ہیں. چھٹی بھی جو ہے وہ ویکینڈ بھی جو ہے اسی کیلنڈر کے مطابق منایا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دیٹ مینز ون تھنگ کہ خداوند نے کچھ ایگزامپشنز کریٹ کی ہیں اور خداوند نے کچھ چیزوں کو الاؤ کیا ہوا ہے، کیونکہ آبویسلی جب تک مسیح کی آمد نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں جب تک بحال نہیں کی جائیں گی ہم ان چیزوں کے حوالے سے دیر از این ایگزامپشن، جو کہ میری بات میرے ذہن میں جو سمجھ آتی ہے وہ بات. تو اس حوالے سے جب ہم دیکھیں تو اٹ ریئلی ڈزنٹ میٹر دین. کوئی شخص اگر کہتا ہے جی میں نے مسیح کی پیدائش کو سپٹمبر میں سیلیبریٹ کرنا ہے تو وہ بائی آل مینس کرے، خوشی کے ساتھ کرے. کوئی اگر کہتا ہے جی نہیں مجھے مارچ میں لگتا ہے، بالکل کریں بھائی، کوئی اس میں کیا پرابلم ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی ایسٹرن آرتھوڈکس کے جی ہم جنوری میں کر رہے ہیں، تو جب یہ سب کر رہے ہیں تو جو 25 کو کر رہے ہیں تو پھر ان میں کیا پرابلم ہے. میں یہ سوال پھر اپنے آپ سے بھی کیا اور دوسرے دوستوں سے بھی کرتا ہوں. تو پھر اس کا مطلب ہے اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی سارا سال ہم مسیح کی پیدائش کو منا سکتے ہیں، تو پھر اس سارے سال میں جو ہے وہ 25 دسمبر بھی شامل ہوتا ہے. اگر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسیح کی پیدائش کسی بھی دن ہو سکتی ہے، تو سارے سال میں، اور اسپیشلی رومی کیلنڈر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر مہینہ ہر دن جو ہے وہ کسی نہ کسی دیوتا کے نام پہ ہی ہے. تو پھر ہم اس چیز سے، اس سسٹم سے جب تک باہر نہیں آ سکتے تو ہم کیسے اس چیز کو نگیٹ ہم کر سکتے ہیں، اس چیز کو ختم نہیں کیا جا سکتا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو عیدیں ہیں کیا ان کے والے سے ہمارا سٹانس کیا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایز لانگ ایز اس عید کو صرف نبوتی کلام کے طور پر دیکھا جائے، خدا کے منصوبے کے طور پر دیکھا جائے، اور اس کی رسوماتی شکل جو کہ جسمانی چیز ہے اس کے اوپر جو ہے کسی کو جج نہ کیا جائے، اور اس پرانی رسم میں پڑھنے کی کوشش نہ کی جائے، اور صرف روحانی طور پر اس چیز کو یہ سمجھ کے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کی طرف اشارہ ہے، اگر آپ اپنے ذہن میں رکھنا چاہتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میٹر. لیکن کوئی شخص جو ہے اس عید کے اوپر آپ کو لاوی کے گھرانے سے جڑی ہوئی رسوماتی شریعت اور جسمانی چیزوں کے اندر دھکیلنا چاہتا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ کو جج کرنا چاہتا ہے، تو وہ شخص غلط کرتا ہے. تو میرا پھر کیا سٹانس ہے، میں اس چیز کو کیسے لیتا ہوں؟ میں اس چیز کو ایسے لیتا ہوں کہ میں اس چیز کے بارے میں کہ مسیح کی پیدائش ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے، ہمیں سیلیبریٹ بھی کرنی چاہیے، اور ہر اس شخص کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں اور ہوں گا جو کہ کسی بھی طریقے سے مسیح کو سامنے رکھ رہا ہے. اب 25 دسمبر کو پھر کرسمس کیسے منایا جائے، اس کے اوپر سوال آتا ہے. چلے اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے 25 کو منانا ہے، جو پرابلم مجھے اس وقت ہوئی تھی جب میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور اب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی طور پہ، مثلا جیسے اگر کوئی عید منانا چاہتا ہے کہ جی میں کرسمس ستمبر میں منانا چاہتا ہوں، اگر مسیح فوکس نہیں ہے اور وہ عید فوکس بن گئی ہے اور یہودا کے گھرانے سے جڑی ہوئی یا اسرائیل کے گھرانے سے جڑی ہوئی رسومات فوکس بن رہی ہیں، تو پھر اس کا فوکس ہی غلط ہو گیا. اسی طریقے سے اگر 25 دسمبر کے موقع پر ناچ گانا، پارٹی اور سینٹا کلاؤز اور درختوں کو سجانا اور سجاوٹیں اور نئے کپڑے یہ فوکس ہیں، تو پھر یہ تو کرسمس نہیں ہے، یہ تو مسیح کی پیدائش کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو مسیح کا پیدا ہونا جو تھا اس مقصد کو جب سامنے رکھا جائے، ہم جب یہ دیکھیں کہ مسیح کیوں دنیا میں آیا ہے، کیوں مسیح کا آنا ضروری تھا، اور مسیح کے آنے کے سبب سے ہمیں ملا کیا ہے، یعنی نجات اور خداوند کے گھر میں واپسی، جب اس کو سامنے رکھا جائے تو مسیح کی پیدائش کسی بھی دن پر اگر منائی جائے اٹ ڈز ناٹ میٹر. پھر جو ہے اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس دن اس چیز کو منا رہا ہے، ایز لانگ ایز کہ مسیح کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سیلیبریٹ جیزس، سیلیبریٹ یشوع، یہوشوا، یسوع مسیح، جس نام سے بھی خداوند کو آپ جانتے ہیں، ایز لانگ ایز کہ اگر آپ کا سینٹرل فوکل پوائنٹ وہ ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں میری ریزرویشنز ہیں، جیسے سینٹا کلاؤز پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ایک جھوٹ ہے، ایک لائے ہے، یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ بچوں کو لائے کے طور پر بتائی گئی ہے کہ جی کرسمس کے موقع پر سینٹا کلاؤز آتا ہے. سینٹا کلاؤز کا مسیح سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو سینٹا نہیں، ہمیں یسوع کو سامنے رکھنا ہے. اسی طرح جو ٹری ہے، کرسمس ٹری، وہ لوگ اس کو سجاوٹ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، لیکن
ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ رسم اس عید کے اندر ایڈ کر دی گئی ہے جس کا تعلق جو ہے مسیح کے ساتھ نہیں ہے. تو لوگوں میں بتاتا ہوں، ہمارے ایک ایسے رشتہ دار ہیں، ریلیٹیو ہیں جو کہ ایتھیسٹ ہیں، وہ کہ خداوند کو نہیں مانتے، لیکن سب سے بڑا ٹری وہ اپنے گھر میں لگاتے ہیں. اب اس ٹری کا ان کو کیا فائدہ جب کہ مسیح زندگی میں نہیں ہے؟ تو میں یہی کہوں گا کہ کرسمس کسی بھی منتھ میں کسی کے ذہن میں ہے کہ جی میں نے فلاں منتھ میں جو ہے وہ کرسمس کو سامنے رکھنا ہے یا مسیح کی پیدائش کو سامنے رکھنا ہے، ایز لانگ ایز کہ مسیح آپ کے سامنے ہے اور آپ کا فوکس مسیح پہ ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آن دی ادر سائڈ اگر پوری دنیا کی کلیسیا 25 دسمبر کو مسیح کی پیدائش کو سامنے رکھ کے مسیح کی پیدائش کو مناتی ہے اور مسیح کو سامنے رکھا ہے تو اس سے بھی پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ باقی لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ریسرچ کرنے والے سپٹمبر میں بھی اس کو دکھاتے ہیں، ریسرچ کرنے والے اس کو مارچ میں بھی دکھاتے ہیں، ریسرچ کرنے والے اس کو جنوری میں بھی دکھاتے ہیں، مئی میں بھی دکھاتے ہیں، اور ریسرچ کرنے والے اس کو دسمبر میں بھی دکھاتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا مسیح کی پیدائش سال کے مختلف مہینوں میں بھی نہیں؟ دیٹ مینس کہ ہر کوئی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے یا جاننے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے لوکا نے اپنی انجیل میں کہا کہ بہتوں نے کمر باندھی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. سو دیٹ آلسو مینز ون مور تھنگ، وہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں. ایٹ لیسٹ میری اس ویڈیو سے ایک کام یہ ہوا تھا کہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی تھی اور اس ڈیبیٹ سے بہت سارے لوگوں نے مستفید بھی ہوئے، بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا. بٹ آن دی ادر سائڈ بہت سارے لوگ اس چیز کو غلط ڈائریکشن میں بھی لے گئے. تو میرا اعلان یہ ہے، اور میں اپنی فیملی کے ساتھ، ہماری جو کلیسیا بھی لوٹن میں اور پاکستان میں بھی، کہ ہم یہ جو ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہمارا کوئی بہن بھائی 25 دسمبر کو خداوند کے یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہے، ایز لانگ ایز کہ مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کیا جائے اور مسیح کو سینٹرل پوائنٹ بنایا گیا، جیسے کہتے ہیں کہ the reason for this season is Christ himself، تو پھر ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم کھڑے ہوں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیں جو ہے وہ کلیسیائی اتحاد کو، ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کو سامنے رکھنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہو کے ہم اپنے گھروں میں چھپ جائیں اور لوگوں سے منہ موڑتے رہیں اور کسی سے بات نہ کریں، اور اسپیشلی اس ویک کے دوران جو ہے وہ ہم دوسروں کو حقیر جانیں. یہ اچھی چیز نہیں، اور اس میں خداوند بھی خوش نہیں ہے. اور آپ کو مثالیں دے سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے خادم، ڈاکٹر بلی گرام ہم دیکھتے ہیں کتنا بڑا خادم ہے، یونگ ایچو، اور یہ اتنے بڑے بڑے خادم جنہوں نے خدمتیں کی ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آسمان میں ان کا بڑا ریوارڈ ہے، مقام ہے. وہ بھی تو 25 کو ہی منا رہے تھے. تو کیا یہ اس چیز سے ان کو کوئی فرق پڑا؟ بالکل نہیں. خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے. مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ہمیں آمد کی تیاری کرنی ہے، مسیح کے بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اور ہمیں خداوند کو سامنے رکھنا ہے، اور انجیل کی منادی جتنی زیادہ کی جائے اتنی ہی کم ہے، اور خداوند کا نام جلال پائے. سو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ جیسے بھی جس سوچ سے یا جس دن کے اوپر بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح جلال پانا چاہیے، خداوند یسوع مسیح کا نام جلال پانا چاہیے، خداوند یسوع مسیح اونچا ہونا چاہیے، اور یسوع مسیح فوکس ہونا چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس دن پہ منا رہے ہیں. آن دی ادر سائڈ جو کلیسیائیں ہیں جو کہ مل کے 25 کو بھی منانا چاہتے ہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم جو ہے اس چیز کے لیے کسی کو ہم نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اس کی ریئل الائنمنٹ کی ضرورت ہے. باقی اگر کوئی کلیسیا، کوئی بہن بھائی، کوئی ایسا فیملی، کوئی دوست ایسے ہیں جو کہ اپنا فوکس بھول چکے ہیں اور مسیح کو سامنے نہیں رکھتے، اور ان کے گھروں میں جو ہے وہ سیلیبریشن صرف چلتی ہیں اور کھانا پینا اور عیش اور ڈانس اور یہ سب کچھ، تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے ہم باز آئیں، کیونکہ خداوند کی مرضی نہیں ہے کہ ہم دنیا جیسے کام کریں، دنیا کے اندر کھو جائیں اور مسیح کے اوپر سے ہماری نگاہیں ہٹ جائیں. آئیے اس کرسمس کے موقع پر، اس سال کے اینڈ پر، ہم اگر 25 کو آپ بنا رہے ہیں تو ہم مسیح کو ری انٹروڈیوس کروائیں، اور اس خوشی کے موقع پر، مسیح کی پیدائش کے خوشی کے موقع پر ہم مسیح کو اونچا کریں اور پوری دنیا میں مسیح کے نام کو پھیلا دیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں سلام.